یہ سود کس کے منہ میں جاتا ہے؟ وہی لوگ جو فکس ڈپازٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت پاکستان ان کی مقروض ہے، اربوں روپیہ پاکستانی لوگوں کو حکومت پاکستان کو دینا ہے۔ ایک ہمارے لوکل قرضے ہیں، اندرونی قرضے ہیں، ایک بیرونی قرضے ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑے سود خور بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سود خور بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، کھا رہے ہیں پیسہ، مفت میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے بغیم بینہم، یہ دست درازی کے لیے، خون چوسنے کے لیے، استحصال کے لیے، ایکسپلائٹیشن کے لیے ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر اللہ کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا کہ میں ایک خاص وقت پر ہی لوگوں کو، قوموں کو ہلاک کروں گا، تو ان کا کام تمام کر دیا گیا ہوتا۔ یعنی آج آپ نے سود کھایا، اسی وقت اللہ مار دیتا آپ کو، ایک بجلی آ کے گرتی مر جاتے آپ۔ آج آپ نے شراب پی، اسی وقت مار دیا ہوتا۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے۔ وہ چلو 5 سال دیتا ہوں، 10 سال دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں شاید توبہ کر لے، شاید پلٹ آئے۔ تو اگر اللہ کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا مہلت دینے کا، تو ان کا کام کر دیا گیا ہوتا۔ لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بلا شبہ جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی تھی وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، اور وہ اسی لیے شک میں مبتلا ہیں، وہ اسی لیے شک میں مبتلا ہیں بغیم بینہم، استحصال کے لیے، خون چوسنے کے لیے، ناجائز مال کھانے کے لیے، مفادات کے لیے۔ بغیم بینہم، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے بغیم بینہم کا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرے، فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف دعوت دیجیے۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، کس ذالکہ کیا مطلب ہے؟ اسی اقامت دین کی دعوت دیجئے، دین کو قائم کیجئے۔ دین کو قائم کیجئے کیا مطلب ہے؟ توحید کو قائم کیجئے، عقیدہ آخرت کو قائم کیجئے، عقیدہ آخرت کو قائم کیجئے، دین اللہ کی توحید کو قائم کیجئے، اللہ کے قانون کو قائم کیجئے، اللہ کی شریعت کو قائم کیجئے۔ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، آپ کو بھی دعوت کیا دینی ہے؟ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اسی کی طرف آپ کو دعوت دینی ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹ جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جائے۔ کما امرت، ادھر ادھر نہیں ہونا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ادھر نہیں ہونا، ڈٹ جائیے اور استقامت اختیار کیجئے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاستقم کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم، لوگوں کے دباؤ میں نہ آئیے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، دین کی اقامت پر ڈٹ جائیے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ نے جو قانون کتاب میں نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لے آیا۔ آپ کہیے میں قرآن کے ایک ایک قانون کو مانتا ہوں، آپ کہیے کہ قرآن میں کوئی چیز دل لگی اور مذاق نہیں ہے، سنجیدہ کلام ہے۔ وما ہوا بالحزل انہ لقول فصل، میں قرآن کے ہر لفظ کو مانتا ہوں، ہر قانون کو مانتا ہوں۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا۔ اعلان کیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں۔ اب ذرا غور فرمائیے، اقامت دین کا اہم ترین کام یہ ہے، اس میں یہ اہم ترین ذمہ داری شامل ہے کہ آپ عدل اور انصاف قائم کریں، آپ بیوی کے ساتھ انصاف کریں، آپ ساس کے ساتھ انصاف کریں، والدین کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ انصاف نہیں کرتے، آپ دین قائم نہیں کرتے، اپنے گھر میں نہیں کرتے، آپ یا تو ماں کی طرف جھک جاتے ہیں یا جورو کے غلام ہو جاتے ہیں۔ آپ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، مرد کے بچے نہیں ہیں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو والدہ سے کہہ دے یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کو مل کے رہے گا، جو بیوی سے کہے یہ تمہارا حق ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، تمہیں مل کے رہے گا، یہ حق اس کو ملے گا، یہ حق اس کو ملے گا۔ جائیداد میں بھی یہی ہے، آپ مر جاتے ہیں
تو یہ حصہ ماں کا حصہ ہے، ماں کو حصہ ملے گا. بیٹے کی جائیداد میں سے ماں زندہ ہے، ماں کو حصہ ملے گا، اور یہ بیوہ ہے، بیوہ کو حصہ مل کے رہے گا. انصاف. وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں انصاف کروں. تو دیکھیے حکومت کا کام، حکومت کا اہم ترین کام کیا ہے؟ انصاف قائم کرنا. اداروں کا کام کیا ہے؟ پولیس دنیا میں کیوں ہوتی ہے؟ انصاف کے لیے ہوتی ہے. عدالت کیوں ہوتی ہے؟ انصاف کے لیے ہوتی ہے. فوج کس لیے ہوتی ہے؟ انصاف کے لیے ہوتی ہے. خاندان کا نظام کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے مرد کو قوام بنایا. کیوں بنایا؟ الرجال قوامون علی النساء. کیونکہ ماں کہتی ہے پوری تنخواہ لا کے مجھے دے دو، بیوی کہتی ہے پوری تنخواہ لا کے مجھے دے دو. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قوام ہیں، آپ عدل قائم کیجئے. کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو. قوام ہے نا، الرجال قوام، الرجال قوامون علی النساء. مردوں پر عورت کو قوام، یعنی عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا گیا، الرجال. اور کونوا قوامین بالقسط، قوام بنو، انصاف قائم کرنے والے بنو. تو اقامت دین کا مطلب ہے اقامت عدل. اب یہ نقطہ نوٹ فرمائیں، اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ عدل اور انصاف کا قیام. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. لوگو، ہمارا رب بھی اللہ ہے اور آپ لوگوں کا رب بھی اللہ ہے. ہمیں بھی وہی پال رہا ہے اور تم لوگوں کو بھی وہی پال رہا ہے. ہمارے لیے قانون دینے والا بھی وہی ہے، آپ لوگوں کے لیے قانون دینے والا بھی وہی. یہاں رب کا مطلب ہے حاکم. رب کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں سلسلہ کلام میں اقامت دین کا لفظ آ گیا اور پھر اس کے بعد عدل کا لفظ آ گیا، امرت لأعدل بینکم. اور اللہ ربنا و ربکم کا مطلب ہے اللہ حاکمنا و حاکمکم. اللہ ہمارا بھی حاکم ہے اور اللہ آپ لوگوں کا بھی حاکم ہے. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، آپ کے اعمال آپ کے لیے. ہم عدل کریں گے اور ہم اللہ سے جزا کی امید رکھیں گے. اگر آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں تیار ہو جاؤ پھر سزا کے لیے. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، لنا اعمالنا، اور آپ کے اعمال کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ ظلم کریں گے، اگر آپ چوری کریں گے، ناانصافی کریں گے، شرک کریں گے تو آپ دوزخ میں جائیں گے. ہمارا کام بتا دینا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لکم دینکم ولی دینی. آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین مبارک، میرے لیے میرا دین. ولی دینی، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. لا حجت بیننا و بینکم. اب آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا. وإلیہ المصیر. تو یہاں بھی یہ جو آخرت کی بات آ رہی اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اقامت دین ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے وإلیہ المصیر، وإلینا المصیر، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے ڈرو. یہ آپ اقامت دین کا کام کر رہے ہیں. اقامت دین کا پھر مطلب سمجھ لیجیے آپ، توحید کو قائم کرنا، آخرت کو قائم کرنا، جزا و سزا کے عقیدے کو قائم کرنا، اپنی محکومیت کو تسلیم کرانا. دنیا سے یہ کہنا لوگو تم محکوم ہو، تم محکوم ہو، تم غلام ہو، اللہ کی بندگی اختیار کرو. اس کے بعد فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحدۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور جو لوگ بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یحاجون من بعد ما استجیب لہ، جبکہ ان کو دعوت دے دی گئی، ان کو سمجھا دیا گیا. کیا سمجھایا ہے ان کو؟